بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرائع کے سبق نمبر 40 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وما ثبت منہ سے ہوگی اور ہمارا سبق بالقصد والاختیار کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ثبت منہ ای من العلم الثابت بالعقل بالبداہۃ ای باول التوجہ من غیر احتیاج الى تفکر فہو ضروری کالعلم بأن كل الشیء اعظم من جزئہ فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم منه فهو لم يتصور معنى الجزء والكل۔ وما ثبت منه بالاستدلال أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا۔ وقد يخص الأول باسم التعلیل والثانی بالاستدلال فهو اکتسابی ای حاصل بالکسب وهو مباشرة الاسباب بالاختیار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلالیات والإصغاء وتقلیب الحدقة ونحو ذلك في الحسیات۔ فالاکتسابی اعم من الاستدلالی لأنه الذي يحصل بالنظر في الدلیل فكل استدلالی اکتسابی ولا عکس كالابصار الحاصل بالقصد والاختیار۔ آئیے اب اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وما ثبت منہ، اور جو ثابت ہو اس سے، یعنی وہ علم جو عقل سے ثابت ہے، بداہتاً یعنی تفکر کی طرف احتیاجی کے بغیر پہلی ہی توجہ سے، فہو ضروری، پس وہ ضروری ہے، جیسے اس بات کا علم کہ شے کا کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ فإنہ، اس لیے کہ یہ کل اور جز اور اعظم کے معنی کے تصور کے بعد لا يتوقف على شيء، کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے۔ ومن توقف فيه، اور جس نے اس میں اس وجہ سے توقف کیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کا جز، جیسے مثلاً ہاتھ، کبھی اس کل یعنی جسم سے بڑا ہوتا ہے، حقیقت میں اس نے کل اور جز کے معنی کا تصور نہیں کیا۔ فَهُوَ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَعْنَى الْجُزْءِ وَالْكُلِّ، یعنی اس نے کل اور جز کے معنی کا تصور نہیں کیا، یعنی سمجھا ہی نہیں۔ وما ثبت منہ بالاستدلال، اور جو علم استدلال سے ثابت ہو، یعنی دلیل میں نظر کرنے سے حاصل ہو، سواء کان استدلالا من العلت، خواہ یہ استدلال علت سے معلول پر ہو، جیسے کسی نے آگ دیکھی پھر اس نے جان لیا کہ اس کے لیے دھواں ہے، یا استدلال معلول سے علت پر ہو، جیسے جب دھواں دیکھا تو اس نے جان لیا کہ یہاں آگ ہے،
وقد یخص الاول باسم التعلیل، اور کبھی پہلے کو خاص کیا جاتا ہے تعلیل کے نام کے ساتھ اور دوسرے کو استدلال کے نام کے ساتھ، بس وہ اکتسابی ہے یعنی کسب سے حاصل ہونے والا ہے، اور کسب وہ اسباب کو استعمال کرنا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، کصرف العقل، جیسے عقل کو کام میں لانا، اور والنظر فی المقدمات فی الاستدلالیات، اور استدلالیات میں مقدمات کے اندر غور و فکر کو استعمال کرنا، والاصغاء، اور کانوں کو متوجہ کرنا، وتقلیب الحدقۃ، اور پتلیوں کو گھمانا، اور اس کی طرح اس کی مثل حسیات کے اندر۔ پس اکتسابی عام ہے استدلالی سے، اس لیے کہ استدلالی وہ ہے جو دلیل میں نظر کرنے سے حاصل ہو، پس ہر استدلالی اکتسابی ہے، اس کا عکس نہیں۔ کالابصار الحاصل بالقصد والاختیار، جیسے وہ دیکھنا جو ارادے اور اختیار سے حاصل ہو۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وما ثبت منہ، جہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، شروع میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دیگر اسباب علم یعنی حواس، خبر متواتر اور خبر رسول کے سبب علم ہونے کو بیان کیا کہ یہ علم کے اسباب ہیں، ان سے علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والے علم کی نوعیت کو بیان کیا کہ یہ علم کے اسباب ہیں، ان سے جو علم حاصل ہونے والا ہے وہ ضروری یا استدلالی اور اکتسابی ہونا، اس کو بھی متعین کیا۔ اس کے بعد عقل کو شروع کیا کہ عقل بھی علم کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو عقل کے سبب علم ہونے کو بیان جب کر لیا تو اب اس عقل سے حاصل ہونے والے علم کی نوعیت کو الگ سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں وما ثبت منہ ای من العلم الثابت بالعقل، یہاں سے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عقل جن علوم کا سبب ہے وہ کون کون سے ہیں۔ عقل سے حاصل ہونے والا علم، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور دوسری اکتسابی۔ ضروری کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی چیز کا علم نظر و فکر کی حاجت کے بغیر عقل کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی فوراً حاصل ہو جائے تو یہ علم ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کل، جز اور اعظم ان تینوں کا معنی جانتا ہو تو اب جب اس کے سامنے بولا جائے گا کہ الکل اعظم من الجزء، تو اب اس کو جب وہ تھوڑی سی توجہ کرے گا تو اس کو فوراً معلوم ہوگا کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو یہاں کوئی مقدمات قائم کرنے پڑیں، صغرا کبرا ملانے پڑیں، پھر اس کو پتہ چلے کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کل کے جز سے بڑا ہونے میں اپنے اس خیال سے توقف کرتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی ممکن ہے کہ کسی انسان کا ایک جز یعنی ہاتھ اس کے کل جسم سے بڑا ہو، لہذا ہر کل کا اپنے جز سے بڑا ہونا ضروری نہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس کو اس بات میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ بات اس شخص کے ذہن میں آ سکتی ہے جس کو کل اور جز کے صحیح معنی ہی معلوم نہ ہو، لیکن جس کو کل اور جز کے صحیح معنی معلوم ہوں گے اس کے ذہن میں ایسا خیال نہیں آ سکتا۔ ہاتھ اور پورا بدن مل کر مجموعہ ہے، تو اگرچہ ہاتھ کتنا بھی لمبا ہو
جب اس کو اسی بدن سے علیحدہ شمار کریں گے تو وہ مجموعہ سے چھوٹا ہی نکلے گا۔ یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ اگر کسی کو اس میں شبہ رہتا ہے تو وہ شبہ اس کے کل اور جز کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جو علم عقل سے استدلال کی وجہ سے حاصل ہو وہ اکتسابی ہے، چاہے یہ استدلال علت سے معلول پر ہو، جیسے کہا جائے کہ وہاں دھواں ہے اس لیے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، یا کہا جائے کہ اس وقت دن ہے کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے۔ پہلی مثال میں علت آگ کو معلول دھواں پر دلیل بنایا گیا ہے، اور دوسری مثال میں علت طلوع آفتاب کو معلول یعنی وجود نہار پر دلیل بنایا گیا ہے۔ ایسی دلیل کو دلیل لمی کہتے ہیں۔ یا دوسرا پہلو کہ یہ استدلال معلول سے علت پر ہو، جیسے کہا جائے کہ وہاں آگ ہے اس لیے کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس مثال میں معلول دھواں کو علت یعنی آگ پر دلیل بنایا گیا ہے۔ ایسی دلیل کو دلیل انی کہتے ہیں۔ ایک باریک فرق یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ضروری کبھی تو اکتسابی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی استدلالی کے مقابلے میں۔ جب ضروری استدلالی کے مقابلے میں بولا جائے تو اس وقت اس کے معنی یہ بنیں گے جن میں نظر و فکر کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ضروری سے مراد وہ ہوگا جس میں نظر و فکر کی ضرورت پیش نہ آئے، اور جب ضروری اکتسابی کے مقابلے میں بولا جائے، ضروری اکتسابی کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ جس میں بندہ کے کسب کو دخل نہ ہو، جس میں بندہ کے کسب کو دخل نہ ہو، بالفاظ دیگر جو بندہ کی زیر قدرت داخل نہ ہو، یعنی نہ اس کی تحصیل زیر قدرت ہے اور نہ اس کو زائل کرنا بندے کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ ضروری کبھی اکتسابی کے مقابلے میں کبھی استدلالی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بالبداہتی کی تفسیر میں شارح رحمۃ اللہ علیہ دو لفظ لائے ہیں، ایک باول التوجہ اور دوسرا من غیر احتیاج الی تفکر۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اول توجہ سے حاصل ہونے والا علم خاص ہے بدیہیات کے ساتھ، جس کو اولیات بھی کہا جاتا ہے، اور جو نظر و فکر کا محتاج نہ ہو وہ عام ہے۔ ضروری کی تمام اقسام یعنی بدیہیات، حسیات، تجربیات، متواترات، وجدانیات، حدسیات، فطریات سب کو، پس ان دونوں لفظوں میں منافات ہے۔ یعنی یہاں شارح نے اول التوجہ اور من غیر احتیاج الی تفکر ان کو اکٹھے کیسے ذکر کر دیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ من غیر احتیاج الی التفکر یہ تفسیر ہے باول التوجہ کی، پس اول توجہ کے مشہور معنی یہاں مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد من غیر احتیاج الی التفکر ہے۔ بعض محققین نے یہ جواب دیا کہ یہاں فکر سے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی، اور مطلب یہ ہے کہ جو اول توجہ سے معلوم ہو جائے کسی اور چیز کی احتیاج کے بغیر۔ اکتسابی اور استدلالی میں فرق ہے۔ بعض لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جو استدلالی ہوگا وہ اکتسابی بھی ہوگا، اور ہر اکتسابی کے لیے استدلالی ہونا ضروری نہیں۔ استدلالی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس میں نظر و فکر کی حاجت پیش آئے، اور اکتسابی وہ ہے
جس میں انسان کی کارکردگی اور اس کے کسب کا دخل ہو، تو اس کا کسب کبھی تو نظر و فکر بھی ہو سکتا ہے، کبھی آنکھ پھرانا، اسباب ظاہرہ کو استعمال کرنا وغیرہ، یہ اس کے کسب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔